زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی اپنی صفائی پیش مت کریں۔ جن کے اپنے کردار بھی مرمت مانگتے ہوں وہی صفائیاں طلب کرتے ہیں۔ بہترین مرد وہ ہے جو خود سے وابستہ کسی عورت کی بات غیر مردوں سے نہ کرے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب کہانی میں دو لوگوں سے تین ہو جائیں تو ایک پر روحانی موت واجب ہوتی ہے۔ اچھے لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی تکلیف بتاتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، لیکن اندر کہیں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کوئی خود ہی پوچھ لے۔ آپ کے ہاتھ جس انسان کی خوشی کے لیے ہمیشہ اٹھے ہوں، اس انسان کو اگر آپ کی وجہ سے دکھ ملے تو یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے۔ اور گھر کا کیا ہے، وہ تو بس ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح تمہیں سوچا، تمہیں چاہا، تمہیں مانگا، تمہیں دیکھا، اپنی زندگی کے وہ سارے لمحے تمہارے لیے خوابوں کی طرح بنے، کیا وہاں ان سب باتوں میں تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھ پاؤں گی؟ اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہوگی کہ ہم نے جہاں محبت لٹائی ہو وہاں ہماری محبت اور چاہت کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں۔ ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ خود بخود اس کا مقام تعین ہو جائے اور کوئی بھی لڑکا اسے مخاطب کرتے خوف محسوس کرے۔ محبت کا نکاح نامے سے تعلق نہیں، پر کبھی کبھی نکاح نامے پہ کسی کے سائن ہوتے ہی کسی کی محبت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت ہمیشہ اس مرد کو دھوکہ دیتی ہے جس میں اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے۔